بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم جھوٹ اور فراڈ کے بارے میں آپ کی خدمت میں چند ایک معروضات پیش کریں گے۔ سامعین، اگر میں آپ سے کوشچن کروں کہ کیا آپ اپنے بچے کو جھوٹ یا فراڈ سکھا سکتے ہیں یا کسی ایسی محفل میں اپنے بچے کو بھیج سکتے ہیں جو بری محفل ہو؟ یقیناً آپ کا جواب نہیں میں ہوگا۔ وہ کام جو ہم اپنے بچوں کے لیے اچھا نہیں سمجھتے، غیر ارادی طور پر ہم ان کی زندگیوں میں وہ کام شامل کر رہے ہوتے ہیں۔ دو مثالیں صرف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ فرض کریں کہ آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، وہ شخص آپ کے گھر آیا ہوا ہے، آپ کے بچے باہر کھیل رہے ہیں، آپ اندر کمرے میں ہیں۔ وہ شخص آپ کے بچوں کو کہتا ہے کہ والد صاحب کو بلا کر لے آئیں، مجھے ان سے کوئی ضروری کام ہے۔ بچے جا کر آپ کو کہتے ہیں کہ فلاں انکل آئے ہوئے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ بچوں سے کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا جاؤ انکل کو کہہ دو کہ والد صاحب گھر پہ نہیں ہیں، پھر کسی دن آ جانا۔ اس دن تو وہ شخص چلا گیا، آپ کا وقتی مسئلہ حل ہو گیا، لیکن بچوں کے ذہن میں آپ نے جھوٹ کو شامل کر لیا۔ اسی طرح ہم نے جھوٹ بھی بچوں کی زندگی میں شامل کر دیا، یعنی کہ غیر ارادی طور پر ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا، لیکن ان چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا ہوگا، ان چیزوں سے بچنا ہوگا۔ دوسری ایک مثال ہے، فرض کیا کوئی مرغی ہے، کوئی بکری ہے، اس کو ہم نے بلانا ہے، یعنی دور ہے تو ہم نے بلانا ہے، تو کیسے بلائیں گے؟ ایک بڑے تھال میں چھوٹے سے کنکر ڈال کر اس کو جو ہے ہلانا شروع کر دیں گے، بکری تو آ جائے گی، لیکن چھوٹے بچے جو پاس ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں یا کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سارا منظر ان کے میموری کارڈ میں ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، اور وقت آنے پر وہ پریکٹیکل لائف میں بھی اسی طرح کا غرر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ ہم نے بکری کو ایک چھوٹا سا دھوکہ دیا اور اس کو پکڑ لیا ہم نے، یعنی کہ دانے نہیں تھے، کنکر تھے، لیکن بچوں کی زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کی زندگی میں بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ ہمیں بچوں کے سامنے محتاط رہنا چاہیے، اچھی باتیں جو ہے پریکٹیکلی کرنی چاہیے۔ تلقین تو ہم بہت کرتے ہیں انہیں نا، کہ جھوٹ نہیں بولنا، فلاں سے دھوکہ فراڈ نہیں کرنا، سچ بولنا ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، لیکن ہم عملی کچھ نہیں کرتے۔ یعنی کہ ہم ایک زندہ مثال بنیں گے بچوں کے لیے، یعنی ہم نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، وہ آٹومیٹک پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے بے شمار کام ہیں جو ہم ان کو کہتے ہیں کہ نماز ٹائم پر پڑھنی ہے، ہم موبائل پر لگے رہتے ہیں، ٹی وی پر خبریں دیکھ لی، ڈرامہ دیکھ لیا، عصر کے ٹائم زور پڑھ رہے ہوتے ہیں تو باقی ہم کہتے ہیں قضا کر لیں گے، لیکن بچوں کو ہم نے کہہ دیا کیا کہ ٹائم پر نماز جو ہے نا ٹائم پر پڑھنی چاہیے۔ بچے وہ چیز نہیں سیکھتے جو ہم انہیں منہ سے کہتے ہیں، بلکہ وہ چیز سیکھتے ہیں جو ہم پریکٹیکلی کرتے ہیں۔ اگر ہم کولی بننے کے بجائے فیلی بنیں گے، یعنی کہ باتیں کرنے کے بجائے ہم پریکٹیکل کرنا شروع کر دیں گے، تو وہ بچوں کے لیے ہم رول ماڈل ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا بس اتنا ہی میسج تھا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام۔ یار زندہ صحبت باقی۔